ویلکم ٹو وی ٹاک. ناظرین، آج بلومبرگ جو کہ ایک انٹرنیشنل جریدہ ہے اس کے مطابق، اس کی ایک رپورٹ کے مطابق ایک انتہائی اہم انکشاف یا ایک رپورٹ جو ہے جو کہ ہوش ربا اگر کہا جائے تو کسی طور بھی کم نہیں ہوگا. اس رپورٹ میں کیا لکھا ہے؟ اس رپورٹ میں بتایا گیا ہے کہ پاکستان سے ڈالرز افغانستان جو ہے وہ اسمگل کیے جا رہے ہیں، اور جس کی وجہ سے پاکستان کی معیشت کو جو ہے وہ روزانہ کی بنیاد پر جو ہے وہ نقصان کا سامنا ہے. اور پاکستان میں زر مبادلہ کے ذخائر کے اوپر بھی اگر ہم بات کریں تو گزشتہ ہمارے پروگرامز میں کئی بار اس بات کا ذکر ہوا، اور اس حقیقت سے جو ہے ہم نے آپ کو آگاہ کرنے کی کوشش کی کہ مختلف جریدوں، اداروں اور اہم خبر رساں ایجنسیوں کے مطابق یہ جو ڈکلائن ہے پاکستان کی اکانومی میں اور پاکستان میں جو زر مبادلہ کے ذخائر ہیں اس میں جو کمی واقع ہو رہی ہے وہ ہمارے سامنے ہے. اب وہ کیوں واقع ہو رہی ہے، کس طرح واقع ہو رہی ہے، اس کی بہت ساری وجوہات ہیں، جن میں سے ایک جو وجہ ہے وہ بلومبرگ کی اس رپورٹ کے مطابق یہ جو سمگلنگ ہے افغانستان سمگل کیے جانا ڈالرز کا، یہ ایک بہت بڑی وجہ ہے. اب یہ کیسے پاسبل ہوتا ہے؟ یہاں سے ایک بارڈر سے دوسرے بارڈر تک، یا ایک بارڈر کو کراس کر کے دوسرے ملک کی سرحد میں کبھی کیسے کرنسیز کو ٹرانسمٹ کیا جاتا ہے یا سمگل کیا جاتا ہے. اگر غیر قانونی طریقے سے اس کا اگر کہا جائے تو غیر قانونی ذرائع سے جو ہے ایک جگہ سے دوسری جگہ کرنسی جو ہے وہ کیسے پہنچتی ہے، کون کون سے چینلز ہوتے ہیں، کن ذرائع کے کو استعمال کرتے ہوئے یہ معاملہ جو ہے وہ طے پاتا ہے، اور کون لوگ، کون سے افراد اور کون سے طبقے جو ہیں اس کام میں شامل ہیں، اس پورے کے پورے پروسیس کا حصہ ہیں. آج ہم اس پروگرام کے حوالے سے یہ ایک ٹاپک ہے جس کے اوپر ہم بات کریں گے، اور اس کے علاوہ بھی دیگر بہت ساری ایسی انفارمیشن ہے جو کہ اس بلومبرگ کی اس رپورٹ کا حصہ ہے. اب اس رپورٹ کے مطابق جو اہم جو پوائنٹس ہیں، اس کے جو اہم نکات ہیں وہ کیا ہیں؟ وہ یہ ہیں کہ پاکستان جو ہے کیونکہ اس وقت پاکستان کی معیشت کی ہم بات کر رہے ہیں، اور پریڈومنٹلی اس وقت سب سے بڑا مسئلہ پاکستان کا یہی ہے کہ پاکستان کو اگر سروائیو کرنا ہے، پاکستان کی حکومت کو اگر وہ معاملات جو ہیں جو کہ معیشت کو درپیش مسائل کی صورت میں ہمارے سامنے اگر ان کا کوئی حل تلاش کرنا ہے تو وہ فوری طور پر کرنا ہے. اس میں تاخیر جو ہے وہ روزانہ کی بنیاد پر ایک ایسا ڈینٹ کریٹ کر رہی ہے کہ شاید اس سے ریوائیو کرنا، اس سے واپس آنا، اس سے ملک کو واپس کھینچ کر لانا مشکل تر ہوتا جا رہا ہے ہر آنے والے دن کے مطابق. پھر ہم نے دیکھا کہ آئی ایم ایف کی کچھ جو ڈسکشنز چل رہی ہیں، مذاکراتی ٹیم جو ہے وہ بیک اینڈ فورتھ ان کے ساتھ جو معاملات طے پائے رہے ہیں ان کی طرف سے شرائط دی جا رہی ہیں، اور یہ تب ہو رہا ہے جب پاکستان کی سرحد سے ڈالرز، یعنی کہ ڈالرز جو ایک کرنسی ہے جس کے اوپر جو ہے وہ جو انٹرنیشنل ٹریڈ کی جاتی ہے وہ ہمارے ہمسایہ ملک افغانستان سمگل کی جا رہی ہے اس رپورٹ کے مطابق. تو بلومبرگ ایک کافی مستند جو ہے وہ جریدہ ہے، ایک پبلیکیشن ہے جس کی انٹرنیشنل سطح پر جو ہے وہ بڑی اس کی اہمیت سمجھی جاتی ہے، اور اس کو بڑا کریڈیبل بھی سمجھا جاتا ہے کیونکہ مستند ذرائع ہیں، اور یہ رپورٹس جو ہیں یہ تصدیق شدہ رپورٹس ہیں. ان کے مطابق اب کیا معاملات ہو رہے ہیں اور یہ کیسے طے پا رہے ہیں، آئیے اس کے اوپر مزید بات کرتے ہیں، اور یہ بھی دیکھتے ہیں کہ کیا یہ معاملہ اگر یہاں پہ اگر ہم اس کو آئیڈینٹیفائی کر رہے ہیں تو کیا وہ عوامل ہیں، کیا وہ طریقہ کار ہے جو وضع کر کے اور اس کے اوپر عمل درآمد کر کے ہم اس لیکیج کو روک سکتے ہیں، اور اس کے رکنے سے کیا پاکستان کے وہ مسائل جس کی ہم بات کرتے ہیں اس میں کس قدر کمی واقع ہوگی، یا صرف یہ ایک ایسا بہانہ ہے، یا صرف ایک ایسا ہی ہوا میں کی ہوئی ایک بات ہے. اس موضوع پر ہم بات کریں گے آج کے اپنے اس پروگرام میں. اب اس کے اوپر بات اگر ہم مزید آگے لے کر چلیں تو ہمیں اس رپورٹ کی مزید مندرجات جو ہے وہ میں آپ سے شیئر کروں گا. وہ یہ کہ غیر قانونی بہاؤ جو اس رپورٹ کے مطابق جو ڈالرز کا غیر قانونی بہاؤ ہے، اس حوالے سے افغانستان کی جو حکومت ہے اس کے بہت سارے ایسے جو ادارے ہیں، بہت ساری ایسی جو آرگنائزیشنز ہیں، جس میں اقوام متحدہ کی اگر ہم بات کریں تو اقوام متحدہ بھی ایک ایسا ادارہ ہے جو کہ ایسے ممالک کو جو کہ اکنامکلی کرنچ ٹائم دیکھ رہے ہوتے ہیں اور یا ان کو مدد درکار ہوتی ہے، تو وہ اپنے ذرائع، اپنے وسائل کو استعمال کرتے ہوئے، اپنی اثر و رسوخ کو استعمال کرتے ہوئے ان اداروں کو اور ان کے اپنے ذیلی اداروں کو بھی جو ہے وہ میک شور کرتا ہے کہ وہ امداد کسی طرح ان ممالک تک پہنچے، اور ان کی جو ہے ان کو سپورٹ کی جائے کسی طرح، اور ان کو بینکرپٹ یا ان کو دیوالیہ یا ڈیفالٹ سے بچایا جا سکے. اب اس حوالے سے کیا کیا جاتا ہے اور کیسے کیا جاتا ہے، یہ ساری چیزیں تو ہم اس بحث کا حصہ بنائیں گے. لیکن ابھی جو موجودہ صورتحال ہے
اس کے اندر کیا کچھ جو رپورٹ کے مطابق ہے ہم یہ بات کریں گے. ہمارے ساتھ ہمیں جوائن کیا عامر علی صاحب نے جو کہ ایک ماہر معیشت ہے. سر میں آپ کو ویلکم کرتا ہوں اپنے پروگرام میں. اچھا سر, بلومبرگ نے آج ایک انٹرنیشنل جو کہ ایک پبلیکیشن ہے, اس بلومبرگ کی ایک رپورٹ کے مطابق پاکستان سے ڈالرز افغانستان جو ہے وہ اسمگل کیے جا رہے ہیں. اب یہ اگر ہم اس کو حقیقت مانیں, کیونکہ کافی مستند یہ ایک ذریعہ ہے, اور ان ذرائع کے مطابق اگر یہ انفارمیشن اگر پاکستان کے اندر اگر ہم تک پہنچی ہے تو اس کی اہمیت کے اوپر ہم بات کرتے ہیں. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ کیا پاسبلٹیز ہیں اور اس سے کیا نقصانات ہو سکتے ہیں کسی معیشت کو؟ جی بہت شکریہ. بالکل یہ جو بلومبرگ کی رپورٹ ہے یہ بالکل حقیقت پہ مبنی ہوتی ہے, اور یہ بڑے اپنی اتھینٹسٹی سے بات کرتے ہیں, اور لوکلی بھی جو ہمارے ذرائع ہیں ان سے یہ باتیں سامنے آتی ہیں کہ پاکستان سے بہت بڑی تعداد میں ڈالر سمگل ہو کے افغانستان جاتے ہیں, اور اس میں ہماری کچھ لوکل ایجنسیز بھی ان کے کارندے اپنے طور پہ انوالو ہو سکتے ہیں کہ جو کہ ان چیزوں کو فیسیلیٹیٹ کر دیتے ہیں فور دیئر پرسنل انٹرسٹ. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ پاکستان کی اکانومی جو آلریڈی ایک شدید پریشر میں ہے, اس کے لیے یہ بڑا کلنگ ہے یہ سارا سینیریو, جہاں پہ پاکستان ایک اپنا برڈن اٹھا رہا ہے اور اپنے برڈن کے ساتھ وہ اگلا برڈن افغانستان کا بھی ساتھ اٹھا رہا ہے. ٹھیک. اچھا, اس میں بڑی اہم بات یہ ہے کہ آپ نے جس طرح ذکر کیا کہ کچھ حلقوں کی آپ نے نشاندہی کی, لیکن اس رپورٹ کے مطابق جو اہم بات ہے وہ یہ ہے کہ دونوں ممالک کے درمیان جو تجارتی جو تعلقات ہیں, جو بھی سفارتی اور سفارتکاری جو معاملات ہیں, اس کے مطابق دونوں سرحدوں کے درمیان جو ٹرانزٹ کا جو ایک سسٹم ہے اس کی باقاعدگی نہ ہونا اور اس کی کوئی پالیسی واضح طور پر نہ ہونا ایک بہت بڑی وجہ ہے. آپ کیا سمجھتے ہیں؟ دیکھیے جی 2700 کلومیٹر کا ایک آپ کا ایسا ٹریک لیس اور ٹریچرس ان کے ساتھ بارڈر شیئر کرتے ہیں آپ افغانستان کے ساتھ, جس کو آپ جتنا بھی کنٹرول کرنا چاہیں آپ اس کو فلی کنٹرول نہیں کر سکتے. انلیگلی اور لیگلی لوگوں کی جو ٹرانسپورٹیشن ہے وہ ابھی بھی ممکن ہے, اور وہ پاس میں بھی ممکن تھی. تو یہ سارا سینیریو کوئی ایک ادارہ اپنے آپ میں کنٹرول نہیں کر سکتا, لیکن افغانستان کی گورنمنٹ نے جیسی پالیسیز ابھی ریسنٹلی اپنائی ہیں اور اپنے آپ کو انہوں نے بالکل آئسولیٹ کروایا ہے, جیسے انہوں نے پابندی لگائی ہے بچیوں کے ہائر اسٹڈیز کے لیے, اس کا ایک بہت ہی نیگیٹو امپیکٹ ہے جو کہ مسلسل آ رہا ہے اور وہ مسلسل آتا جائے گا, کہ وہ اپنے آپ کو تنہا بھی کر رہی ہیں, آئسولیٹ بھی کر رہی ہیں, اور اس تنہائی کی وجہ سے اب آپ دیکھیں کہ افغانستان پہ بہت سارے ملکوں نے اور این جی اوز نے خاص طور پہ جو کام کرنے میں پابندی لگا دی ہے, اس کے نیگیٹو امپیکٹ افغانستان اکانومی پہ آئیں گے. اور ورلڈ از اے گلوبل ولیج, اور اس گلوبل ولیج میں اگر ہم یہ سمجھیں کہ افغان گورنمنٹ جو پالیسیز اپنا رہی ہے اس کے ساتھ وہ بہت دیر تک سروائیو کر پائے گی, تو مجھے اس کے لیے کوئی خاص بیس نظر نہیں آتی. ٹھیک. اچھا, یہ آپ نے جس طرح ذکر کیا کہ جس طرح خواتین, عورتوں اور بچیوں کے خاص طور پہ اسکول جانے پر پابندی کی وجہ سے جو ہے ایک بیک لیش آیا, اور انٹرنیشنل کمیونٹی نے بھی اس کو بڑا کنڈیم کیا, نہ صرف ووکلی وربلی بلکہ انہوں نے اپنی پالیسیز کے اندر اور اپنے جو ان کے ایکشنز ہیں اس سے اس بات کو جو ہے وہ میک شور کیا کہ وہ اپنا یہ جو احتجاج ہے وہ رجسٹر کرائیں. وہ اس صورت میں کہ 2021 میں جب یہ حکومت جو طالبان حکومت جو ہے اس کا قیام جو ہے وہ عمل میں آیا اور طالبان جو ہے وہ حکومت پر آئے افغانستان میں, تو 9 ارب ڈالر جو ان کی ڈالرز جو ہیں وہ منجمد کر لیے گئے جو کہ انٹرنیشنلی ان کے پاس موجود تھے. اور اس کے بعد اقوام متحدہ کے کچھ کہنے پر, ان کی کچھ جو ثالثی کا کردار ادا کرنے پر جو ہے آدھا جو زر مبادلہ ہے جو کہ بیرونی ممالک میں موجود تھا 9 ارب ڈالر کا ہاف, وہ امریکہ نے وہ ریلیز کرنے پر آمادگی کا اظہار کیا. لیکن آپ نے جس طرح ذکر کیا کہ یہ جو بچیوں پر جو ہے اسکول جانے پر پابندی جو ہے وہ وجہ بنی کہ یہ اس پر امپلیمنٹیشن نہیں ہو سکی, اور جس کی وجہ سے وہاں پہ جو یہ معاملات تھے وہ دوسری طرف ڈائریکشن لے گئے. اور اب اصل مسئلہ یہ ہے کہ پاکستان سے کیونکہ یہ لیکیج ہو رہی ہے اور پاکستان کے جو فورن ریزروز ہیں, فورن ایکسچینج ریزروز ہیں, وہ روز بروز جو ہیں وہ ڈکلائن کی طرف ہمیں نظر آ رہے ہیں. تو سر ہاؤ کین وی اسٹاپ دس لیکیج امیڈیٹلی؟ سب سے پہلے تو ہماری ایف آئی اے ہی وہ واحد ادارہ ہے کہ جس کو پاکستان بہت زیادہ بیس کرتا ہے, جس کا کام ہے کہ اس لیکیج کو روکنا.
बट ऑन द अदर साइड मैं समझता हूँ कि गवर्नमेंट ऑफ अफगानिस्तान को कुछ चेंजेस लानी चाहिए. कुछ तो पैसे अमेरिका ने उनके फ्रीज कर दिए, वो भी उनकी पॉलिसीज की वजह से फ्रीज किए कि उनकी पॉलिसीज अपनी ट्राइबल पॉलिसीज वो अपने उस ट्राइबल सोच से बाहर नहीं निकल पा रहे जो कि उनकी एक रवायत का हिस्सा है. लेकिन इन द मॉडर्न एजेस आपको मैं ये बात बताना चाहता हूँ कि बहुत सारी एनजीओ थी जो कि अफगानिस्तान में मोर देन $2 बिलियन के डिफरेंट प्रोजेक्ट्स एनुअली शुरू कर रही थी और वो ज्यादातर रिलेटेड थे हेल्थ से, वो ज्यादा रिलेटेड थे फूड से, एजुकेशन से. अब ये बेसिक फैसिलिटीज हैं, जब तक आप अपनी आवाम को ये बेसिक फैसिलिटीज नहीं देंगे. आज आप देखें अफगानिस्तान का जितना जो बर्डन है खास तौर पर खुराक के मसले में, वो पाकिस्तान से ना सिर्फ उस बर्डन को पाकिस्तान शेयर कर रहा है लीगली और इलीगली, लेकिन उसका सारे का सारा प्रेशर पाकिस्तान पे आता है. और ये जो डॉलर यहाँ से स्मगल होके अफगानिस्तान जाते हैं, इसका एक इतना बैड इम्पैक्ट है जो पाकिस्तान को बड़ी मुश्किल से पाकिस्तान को सरवाइव करना पड़ेगा और वी हैव टू टेक सम स्ट्रॉन्ग मेजर्स फॉर दैट. हमें इसके लिए बहुत सारी सॉलिड कोई गुफ्तगू करनी चाहिए. हमें अफगानिस्तान को इस चीज पे एग्री करना चाहिए कि वो बजाय इस डॉलर स्मगलिंग के हम पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान में कोई बार्टर ट्रेड या कुछ इस तरह की ट्रेड को सामने लेके आए ताकि अफगान गवर्नमेंट के पास पैसे नहीं है लेकिन उन्हें फूड चाहिए, उन्हें खाना चाहिए. हम उनके साथ कोई ऐसी ट्रेड एग्रीमेंट कर सकते हैं जिससे हम उनके साथ कोई बार्टर ट्रेड पे बात कर लें. बिल्कुल ठीक है. एक अहम जो नुक्ता जो इस रिपोर्ट में मौजूद है, ब्लूमबर्ग की इस रिपोर्ट में जिस पे हम बात कर रहे हैं, उस नुक्ते की तरफ चलता हूँ मैं, क्योंकि हमने अक़वाम मुत्तहिदा का जिक्र किया, हमने यूनाइटेड नेशंस की जो ज़ैली इदारे हैं उनकी भी हमने बात की. तो इस रिपोर्ट के मुताबिक अक़वाम मुत्तहिदा जो कि इस वक्त जो यौमिया जो रिक्वायरमेंट है अफ़गानिस्तान की, वो डॉलर्स की मद में वो 1 से 1.5 करोड़ है. 1 से 1.5 करोड़ डॉलर यौमिया की अफ़गानिस्तान को जो है इस वक्त जो है उसकी ज़रूरत है. अब अक़वाम मुत्तहिदा जो है इमदादी रकम के लिए क्या कर रही है, इस रिपोर्ट के मुताबिक वो अफ़गानी करेंसी बाज़ार में डॉलर्स की सूरत में डॉलर्स के एवज बेच रही है सर. तो ये बेचकर वो ख़रीदती है अफ़गानी करेंसी डॉलर्स से. तो इस तरह एक मसनूई तौर पे जो है वो एक ऐसा एक तलब पैदा हुई है जिसकी वजह से ये सारा का सारा मामला जो है और यहाँ से स्मगलिंग का मामला भी जो है इसलिए जो है वो फ़रोग़ पा रहा है. सर इसको कैसे आप देखते हैं? देखिए मैं समझता हूँ कि हमें अफगानिस्तान की ग्राउंड रियलिटीज को समझते हुए इंटरनेशनल कम्युनिटीज को कोई ऐसा प्रेशर देना चाहिए अफगान गवर्नमेंट को भी, और उन्हें सपोर्ट भी करना चाहिए. उन्हें सपोर्ट की भी जरूरत है, लेकिन इसके साथ साथ वो सपोर्ट ऐसी होनी चाहिए जिससे अफगानिस्तान की इकोनॉमिकल पॉलिसीज का कोई मुस्तकिल हल हो. $1.5 करोड़ उन्हें डेफिनेटली हर रोज चाहिए, लेकिन उनके पास इनकम के और खास तौर पे अपनी एक्सपोर्ट्स के कोई पॉजिटिव साइंस नजर नहीं आ रहे. मुझे तो अभी तक नजर नहीं आ रहे कि जिससे ये पता चले कि अफगान गवर्नमेंट इस एरिया से अपनी इनकम को जनरेट कर रही है. बिल्कुल ठीक. तो उसके लिए बहुत सारे एरियाज हैं जहाँ पे हमें बहुत सारे ताउन की जरूरत है. हम बात कर सकते हैं अफगानिस्तान के साथ. अफगानिस्तान इज रिच विद द माइंस, विद द मिनरल्स. हम उनको एक एक्सेस दे सकते हैं कि वो अपनी प्रोडक्ट को पाकिस्तान के साथ बार्टर करें या पाकिस्तान के थ्रू एक्सपोर्ट करें, और पाकिस्तान उसके अगेंस्ट डॉलर लेके वापस उन्हें रीइंबर्स करने के लिए कोई पॉलिसी बना दे. बिल्कुल ठीक. जिससे शायद उनकी जो तन्हाई है, जो इंटरनेशनल उनको एक कॉर्नर कर दिया गया, उससे अफगान गवर्नमेंट को थोड़ी सी रिलीफ मिले. लेकिन अफगान गवर्नमेंट को ये बात समझने की जरूरत है कि being a part of the international community, they have to be very wise to make their decisions. ठीक सर, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम. नाज़रीन अभी हम ब्रेक की तरफ जाएंगे और ब्रेक के बाद जो है अपनी बात का आगाज़ करेंगे. एक और अहम जो है टॉपिक है उसके ऊपर भी बात करेंगे. इसके मज़ीद मदरजात पे भी डिस्कशन जारी रहेगी. हमारे साथ रहिएगा. वेलकम बैक. नाज़रीन ब्रेक पे जाने से पहले हमने अब जिस प्रॉब्लम का जिक्र किया वो ब्लूमबर्ग की एक रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान से जो अफ़गानिस्तान डॉलर्स जो स्मगल किए जा रहे हैं उसके ऊपर था. और हमने बातचीत की. हमारे साथ हमारे गेस्ट मौजूद थे. अभी हमें ज्वाइन किया मलिक बुस्तान साहब ने, और जो कि चेयरमैन फॉरेन एक्सचेंज कंपनी है, और उनसे हम बात करते हैं. सर हम आपको वेलकम करते हैं अपने प्रोग्राम में. सर
جی شکریہ، تھینک یو. اچھا سر، یہ ابھی جس طرح ایک ادارے کے ایک جریدے کی رپورٹ کے مطابق، بلومبرگ کی رپورٹ کے مطابق، پاکستان سے یومیہ 50 لاکھ جو ڈالرز ہیں وہ سرحد پار افغانستان لے جائے جا رہے ہیں. سر آپ بتائیے کہ کیا کیسے یہ آپ دیکھتے ہیں اس معاملے کو، اور پاکستان کے اوپر جو اس وقت پاکستان کی اکنامک سچویشن ہے، کیا اثرات مرتب ہوں گے اس سے؟ رات مرتب ہی آپ کے سامنے ہیں، آپ ڈیفالٹ کے قریب پہنچ گئے ہیں اور آپ کو کوئی ڈالر بھی نہیں دے رہا، اور آپ کے پاس پورٹ کے کنٹینر آپ کے پورٹ پہ پچھلے 3 مہینے سے کھڑے ہیں، اور اس کا فریٹ چارجز جو ہے انوائس سے بھی زیادہ بن گئے ہیں. اب تو ایکسپورٹر امپورٹر کہہ رہے ہیں ہماری 5 لاکھ انوائس ہے اور 7 لاکھ ڈالر کا ہمارا فریٹ چارجز ہو گئے. یہ تو ہماری حالت ہے ڈالر بالکل نہ دینے کی وجہ سے. اور بالکل یہ آج سے 2 مہینے پہلے میں نے پریس کانفرنس کی تھی اور ہم نے کہا تھا کہ جب سے طالبان آئے ہیں اور اس کے بعد کیونکہ ان کے پاس ڈالر کی اکنامک سیکشن لگی ہے اور کہیں سے ان کو ڈالر ملتی ہے اور پاکستانی ڈالر وہ یوز کر رہے ہیں. اور اس کی وجہ یہ کہ پہلے جب نیٹو فورسز تھیں تو ان کو ہر مہینے 3 ارب ڈالر ملتے تھے، جو کہ نیٹو فورسز، افغان فورسز اور حکومت کو دیے جاتے تھے. اب ان کے پاس تو ڈالر ہے ہی نہیں. جی تو ہماری پالیسی ایسی ہیں کہ وہ ڈالر جو ہے ہم وہ بڑے آسانی سے جا سکتے ہیں اور ہمارے کوئی اس میں رکاوٹ بھی نہیں ہے. میں پہلی مثال دوں گا، ڈیلی 15,000 لوگ سفر کرتے ہیں اپنا اس کا کیا کہتے ہیں افغانستان جاتے ہیں، جی اور $1,000 انہیں الاؤ ہے. تو 1,015 سے ضرب دیں 1.5 کروڑ ڈالر تو آپ کو یہ بڑے آسانی سے بغیر کسی یعنی آفیشلی چلا جاتا ہے. بالکل اور ٹھیک. جو ان آفیشلی جاتا ہے وہ یہی ہے کہ جو ہم نے ان سے معاہدہ کیا ہے کہ ہم جتنی بھی چیزیں وہاں سے لائیں گے ان کو پاکستانی روپے میں پیمنٹ کریں گے. اب جب ہم پاکستانی میں پیمنٹ کرتے ہیں اس کے وہ ڈالر لے لیتے ہیں، ڈالر لے کے وہ اپنے ملک لے جاتے ہیں کیونکہ ان کے پاس ڈالر تو ہے نہیں، وہ ہمارے ڈالر یوز کرتے ہیں. اور تیسرا ہمارا ڈالر جو 2 ارب ڈالر ہر مہینے اس کے علاوہ جا رہا ہے وہ ہمارے افغان ٹرانزٹ جو ہے وہ یوز ہو رہا ہے کیونکہ ہماری حکومت نے جب سے ڈیوٹیاں لگائی ہیں 200-400%، تو افغان سے ہمارا مد ہے وہ عوام کے ذریعے جو بھی مال آئے گا وہ ڈیوٹی فری ہوگا. اب ہماری بے وقوفی کی انتہا دیکھیں، ہم انڈیا سے پیاز منگوا رہے ہیں اس وقت اور وہاں سے جو ہے وہ آتا ہے افغان ٹرانزٹ کے نام پہ، پہلے افغانستان جاتا ہے پھر واپس پاکستان آ جاتا ہے. تو وہی پیاز جو انہیں مل سکتا تھا 150 میں وہی ہمارے عوام کو 250 کا پڑتا ہے. تو ہم بالکل ٹھیک. ڈائریکٹلی اگر کر لیں اپنے پڑوسیوں کے ساتھ، کوئی چائنا کی مثال ہمارے سامنے ہے، چائنا کا روز جھڑپ بھی ہوتی ہے لیکن اس نے ٹریڈ اپنی کم کرنے کی جگہ بڑھا دیا ہے انڈیا کے ساتھ. تو ہم بے وقوفوں کی طرح جو ہے کبھی افغانستان کے رستے مانگتے ہیں، کبھی دبئی کے رستے منگواتے ہیں، کبھی ایران کے رستے منگواتے ہیں. ٹریڈ چارجز ہمارے بڑھ جاتے ہیں، اس کے علاوہ اس کی ویلیو خراب ہو جاتی ہے. تو بالکل ٹھیک. ہمیں چائنا نے بھی یہی سبق دیا ہے کہ آپ خدا کے لیے اپنے پاکستان اور ٹریڈ کے سلسلے میں آپس میں تعلقات بہتر کریں پڑوسی کے ساتھ، تو آپ ان کرائسس سے نکل آئیں گے. لیکن ہم کوئی ہوش کے ناس لینے کو تیار ہی نہیں ہے. اور اگر ہم اس چیز پہ لے آ جاتے بہت سی ہماری چیزیں ان کو بچت ہو سکتی ہیں، سستی ہو سکتی ہیں اور پاکستان کے لیے اور دونوں ملک کے لیے فائدہ مند ہو سکتی ہیں، دونوں کے لیے بڑی مارکیٹ ہے. بالکل ٹھیک ہے سر. ایک اور اس رپورٹ کے مطابق جو ایک اہم وجہ بنی ہے وہ افغانستان کی طرف جو بہاؤ جا رہا ہے ڈالرز کا، اس کی ایک بہت بڑی وجہ جو توانائی بحران جو ہے وہ اس خطے میں کیونکہ موجود ہے، اور پاکستان بھی اس کا ایک بہت بڑا اس کا ایک شکار رہا ہے، اور ہمارے سامنے جو ہے وہ اس وقت توانائی کی جو کا بحران چل رہا ہے. تو پڑوسی ملکوں کو جو کوئلہ تجارت جو ہے اس کے حوالے سے جو ہے اس رپورٹ میں تھوڑی سی اس کی انڈیکیشن دی گئی ہے کہ وہ کوئلے کی تجارت کے حوالے سے یہ طلب جو ہے بڑی ڈالرز کی افغانستان میں، اور وہ ٹریڈ جو ہے وہ سٹارٹ ہوئی. تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اگر جس طرح آپ ٹریڈ کی بات کر رہے ہیں، اگر ہم افغانستان سے ٹریڈ سٹارٹ کرتے ہیں تو ڈالرز کے تو وہ ٹھیک ہے، لیکن پاکستانی روپے جو ہے وہ تو پاکستان سے افغانستان جانے پر افغان حکومت نے پابندی لگا رکھی ہے. سر یہ کیسے پاسبل ہوگا؟ نہیں، اس کے لیے میں نے اسٹاک ڈار سے میٹنگ کی تھی، باقاعدہ لیٹر لکھا، آمنے سامنے بیٹھ کے بتایا کہ ہمیں ایل سی پہ جانا ہوگا. افغانی اور پاک روپے کی جب ایل سی کھول لیں گے تو یہ کیش ڈالر کی ڈیمانڈ، کیش ریٹ ٹوٹلی ختم ہو جائے گی. ٹھیک. اس وقت جو ہے ہمارا ایکسپورٹر ہے وہ بھی جو ایکسپورٹ کرتا ہے وہ مارکیٹ سے ڈالر خریدتا ہے پھر وہاں بیچتا ہے. یہ قانون ہم نے الٹا بنایا ہوا ہے. باقی جگہوں پہ ہم ایکسپورٹ کرتے ہیں تو کوئی قانون وہاں سے مال ملنے کے بعد واپس ڈالر آتا ہے. ہمارا قانون یہ کہ پہلے آپ ڈالر منگوائیں، ڈالر ان کے پاس ہے نہیں تو ہمارا ایکسپورٹر خود ہی مارکیٹ سے ڈالر خرید کے اپنے ان کے نام پہ جمع کراتا ہے، جس کی وجہ اس کی ڈیمانڈ الگ ہے. اسی کو اگر ہم افغان اور پاکستانی روپے کا ریٹ شروع کرتے ہیں تھرو ایل سی تو ہماری یہ ڈیمانڈ ماہانہ 3 ارب ڈالر ختم ہو جائے گی اور یہ لوکل کرنسی میں ہوگی. بالکل اس کے ٹھیک. علاوہ ہمارا ایران کے ساتھ معاہدہ تھا اور ہم نے 1900 ارب مکعب فٹ جو ہے وہ گیس اس نے ہم نے سستی دینی تھی، 30% سستی دینی تھی، اور انہوں نے کہا پاکستان کو آپ اس کو یوز کریں. انہوں نے اپنی لائن بھی بچھا دی ہے، لیکن ہم امریکہ کے ڈر سے اور یو این او کے ڈر سے کیونکہ اکنامک سیکشن ہے ان کے اوپر، ہم اس کو اویل نہیں کر رہے. ابھی انہوں نے دھمکی بھی دے دی کہ 18 ارب ڈالر پھر اپلنٹی ہم ہوتے ہیں
2024 تک اب نہ دی تو بولا ہم ایک اسلامی ملک ہونے کے ناطے آپ کو عالمی عدالت میں نہیں لے گئے ورنہ ہم لے جائیں گے تو آپ کو دینے پڑیں گے. تو میں سمجھتا ہوں حکومت کو ابھی بھی ہمیں سستا تیل مل سکتا ہے, سستی گیس مل سکتی ہے. خود امریکہ جو ہے وندیلا سے تھرو پائپ لائن لے رہا ہے, حالانکہ اس کی حکومت کو تسلیم نہیں کرتا, لیکن اس سے تیل منگوا رہا ہے. تو ہم بھی کہ ہمیں کیا حرج ہے, ہمیں ایران نے ہمیں آفر بھی دی ہے, لیکن ہم ایران کے آفر کو ٹھکرا رہے ہیں صرف اس ڈر سے کہ ہمارے اوپر دنیا کیا کہے گی. اور افغانستان سے اسی لیے سیلسیاں نہیں کھولے گی, دنیا نہ کیا کہے گی. دنیا تو کہنے دو, ہم نے اپنے آپ کو بچانا ہے, اپنی معیشت کو بچانا ہے, اپنے روپے کو بچانا ہے, دنیا کو تھوڑے ہمیں بچانے آنا ہے. سر ٹھیک ہے, جس طرح آپ نے ذکر کیا کہ ایل سیز بند ہیں, ٹریڈ بند ہے, جو ڈالرز ہیں وہ موجود نہیں ہیں پاکستان میں, جو ہے زر مبادلہ کے ذخائر روزانہ کی بنیاد پر جو ہے وہ گر رہے ہیں. تو آپ کی جو اسحاق ڈار صاحب کے ساتھ جو میٹنگ بھی ہوئی, آپ نے ان کو جو کچھ جس طرح آپ نے ذکر کیا کہ آپ نے ان کے ساتھ جو بات چیت کی, تو پریکٹیکل کیسے دیکھ رہے ہیں آپ, یہ پاسبل کیسے ہے سر اس وقت جو آپ نے سچویشن ہے اس کے اوپر آپ نے اچھی نظر ہے آپ کی اس کے اوپر؟ میں نے کہا جی, انہوں نے جب مجھے کہا میں سر آپ ایل سی کھولے, تو انہوں نے یہی جواب دیا, ہم نے اب تک ان کو ایکسیپٹ نہیں کیا دنیا سے, ہم لوگ کیا کہیں گے. میں لوگوں کو چھوڑیں, آپ امریکہ کو اعتماد میں لے لیں, اور اپنے جو ہمارے دوست ہیں ہمیں مجبوری ہے, ہمیں ایل سی کھولنا ضروری ہے, تو ہمیں جو ہے آپ اجازت دیں. جیسے اب امریکہ نے رشیا کے ساتھ ٹریڈ کی اجازت دے دی ہے نا, انہوں نے بولا ٹھیک ہے آپ گندم آپ کی ضرورت ہے لے لیں, اگر سستا تیل ملتا ہے تو وہ بھی لے لیں. آپ کو اگلے کو بریف کرنا ہے, ایران سے بھی ہم ان کو بریف کر کے لے سکتے ہیں. بھائی انڈیا بھی تو لے ہی رہے نا, سر جس طرح چائنا ابھی بھی جو لے رہے, تو ہم نے کیا گناہ کیا, ہمیں کیوں نہیں روکا ہوا ہے. ہمارے تو اچھا ملک کرائسس زیادہ, دوستان ان کے صاحب, تو جو اس کرائسس وقت بھی نہیں آپ کا جو آپ نے جس طرح ذکر کیا, کیا کیونکہ اس وقت صورتحال یہ ہے کہ آپ کے پاس جو یہ قیمتی جو انفارمیشن ہے, اور آپ نے جس طرح ذکر کیا کہ یہ تمام تر معاملات جو ہیں اپنے ہمسائے ممالک کے ساتھ جو ہے وہ تجارت کی صورت میں جو ہے شاید اس پہ کچھ کمی آ سکتی ہے, تو آپ نے یہ کچھ اپنی جو آپ کی جو یہ سفارشات ہیں یا آپ کے پاس جو یہ پلانز ہیں, آپ نے کوئی ملاقات کی, کوئی باضابطہ ملاقات ہمارے جو وزراء ہیں ان سے, حکومت سے, اور ان کا کوئی رسپانس آپ نے لیا ان سے؟ جی وزیر خزانہ سے بڑا کون سے, اس سے کی ہے, بالکل, اسٹیٹ بینک سے میرا کی ہے. اصل میں میرا سوال کا مقصد یہی تھا کہ اگر وزیر خزانہ صاحب نے جو آپ کو انفارمیشن دی ہے وہ اس کے مطابق پاسبلٹی ہے کوئی؟ بالکل ہے, بالکل ہے سر, اعتماد کی کمی اور خوف ہے. خوف میں پھر آپ کوئی کام نہیں کر سکتے نا, ضرورت ہونی چاہیے. ضرورت یہی ہے کہ ہم امریکہ کے ساتھ بات کریں اور اپنے دوست سے کہ ہم نے یہ اویل کرنا ہے, کیونکہ ان کی بھی ضرورت ہے, ان کے بھی پاکستان کے علاوہ کوئی رستہ نہیں ہے. تو ہم نے اس کو دونوں ملکوں کو, انڈیا کے ساتھ وہ تو انڈیا تو چاہتے ہیں اور ہم نہیں چاہ رہے, تو ہم کہتے ہیں کہ پہلے کشمیر کا مسئلہ حل کرو. تو چائنا نے بھی یہ ایڈوائز کی ہے, بھائی میں بھی تو ہوں نا, میں دیکھو تیوان سے بھی تجارت کر رہا ہوں, امریکہ سے بھی کر رہا ہوں, انڈیا سے بھی کر رہا ہوں, تو آپ کو کیا چیز کی رکاوٹ, آپ تجارت میں کیوں اپنے آپ کو نقصان کرے دونوں ملکوں کو. ٹھیک سر, جب تجارت بڑھتی ہے تو پھر تعلقات بھی اچھے ہو جاتے ہیں, اور پھر آپ اس کو منا بھی سکتے ہیں. اب مذاکرات کا دور ہے, آج کل ڈیلاگ کا دور ہے, وہ زمانے کے آپ کھا کے دونوں ملک جو ہے اپنا دفاع پہ اتنا خرچہ کر رہے ہیں, اگر اسی چیز میں ہماری کمپرومائز ہو جاتا ہے تو انشاءاللہ ہم ترقی کر سکتے ہیں. میں آپ کو بتاتا چلوں, یہی انڈیا کو ایک دفعہ سونے کی چڑیا کہا جاتا ہے, اور اگلے دن اس کی باقاعدہ ریسرچ یورپین نے کی ہے کہ دنیا میں 34% جی ڈی پی انڈیا کی ہوتی تھی ایک وقت میں, پوری دنیا میں, اور 1000 سال تک یہ قائم رہی. اس کے بعد جو ہے ایسٹ انڈیا کمپنی ہے وہ سارا لوٹ کے لے گئی, اور اب کنگلا کر کے چھوڑ گئی ہمیں, جو جاتے وقت وہ 34% سے 1% پہ چھوڑ کے گئی. ٹھیک, آپ ایسٹ انڈیا کمپنی کی بات کر رہے ہیں, اس دور جی کی بات کر بالکل, رہے ہیں. یہ پاکستان اور انڈیا کو انہوں نے نچوڑ کے گئے ہیں وہ سب کو, جو ہمارا ٹھیک, یہ خون تو بھی نچوڑ. تاریخ ہماری جو ہے ہمارے سامنے ہے, ہم سب جانتے ہیں کہ اس وقت کیا صورتحال, اس وقت کیا صورتحال تھی. اور اگر اب کی بات کریں سر, تو آخری سوال, کیونکہ ہمارے پروگرام کا وقت جو ہے وہ ختم ہو رہا ہے, اگر آپ بریف جواب دے پائیں کہ کیا, جس طرح آپ نے ذکر کیا ہمارے ہمسائے ممالک جو ہیں, چائنا ہے, انڈیا ہے, اس طرف ایران ہے, اور پھر افغانستان ہے, تو افغانستان سے جو معاملات ہمارے سامنے ہیں کہ وہ اتنی لمبی جو ایک باڑ ہے, ایک بہت بڑی جو ہے ہماری ایک سرحد ہے, اب اس کو کنٹرول کرنا بھی پاسبل نہیں ہے فلی 100%, اور اس کی وجہ سے یہ جو ہے لیکیج ہو رہی ہے, اسمگلنگ ہو رہی ہے. تو کیا ہم جو ٹریڈ کی بات کر رہے ہیں وہ دیگر ممالک کے ساتھ اگر ہم کر پائیں تو مزید سینکشنز ہماری حکومت تو کہتی ہے نہیں برداشت کر سکتے, آپ کیا کہتے ہیں, اس کا کوئی حل ہے ہمارے پاس, کوئی آلٹرنیٹ؟ سینکشن نہیں لگے گی. دیکھو جی, ہم جب انہیں دیکھو نا, آپ نے رشیا کی میں نے مثال دی, سینکشن تھی, انہوں نے الاؤ کر دیا نا آپ کو, آپ نے بات کی تو الاؤ کیا نا. آپ بات کریں افغانستان کے بھی الاؤ لے لیں, ان کو اعتماد میں لینا, ہم تو کہہ رہے اعتماد میں لے کے کریں, اور ہماری ضرورت کو سمجھیں, اور وہ بھی کر دیں گے. بھائی ٹھیک ہے, یہ تو ایک انسانی ہمدردی کی بنیاد ہے, اور اس پہ کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے, اس میں کون سی مطلب ہے ہم کوئی غلط کام کر رہے ہیں. ٹریڈ تو ہر کنٹری کرتے ہیں, اور پڑوسیوں کے ساتھ ٹریڈ کرنا, تو ہم اس کو فائدہ اٹھا سکتے ہیں, بشرطے کہ ہم اچھی طریقے سے ان کو کنونس کرے, اور ان سے جو ہے اعتماد میں لے کے کام. ابھی بھی تو ہو ہی رہے نا, دیکھو افغانستان کہاں سے ضرورت پڑ کر رہا ہے, اب انلیگل کر رہا ہے, پھر لیگل کر لے گا. ہمارا اگر لیگل چینل اپریڈ ہو جاتا ہے, ہماری بینک ایل سی ایکسیپٹ ہو جاتی ہے,
تو دیکھو ہمارا پوری دنیا میں جہاں جہاں بھی کنٹری ہیں جہاں ان کی سرحدیں ملتی ہیں تو وہ کئی کنٹریوں کو جو ہے کہ وہ ایک دوسرے کی کرنسی بھی ایکسیپٹ کرتے ہیں اور ایک دوسرے کا آنا جانا بغیر ویزے کے بھی آنا جانا ہوتا ہے، ان کے صرف شناختی کارڈوں پہ آنا جانا ہوتا ہے. تو ہمیں بھی یہی آپ پالیسی اپنانی ہوگی سیکورٹی کو مد نظر رکھتے ہوئے، اور اپنی سیکورٹی صحیح کریں اور اس کے جو ہے ڈیجیٹل پہ لے آئیں. جتنے بھی لوگ آتے ہیں ان کا آج کل تو ٹیکنالوجی ہے، چپس لگا دیں اور جہاں بھی جاتا ہے اس کے چپس جو ہے ساتھ چل رہی ہوتی ہے. سر ہمیں لاسٹ میں بندوں کیا، پہ نظر بھی رکھ سکتے ہیں. سر سیکورٹی آپ لاسٹ میں پرانے آپ کو زمانے کے آپ جو ہے بندے کوئی امید بندہ نظر نہ آتی ہے ڈالتے سر؟ تھے بالکل بندے. لاسٹ میں آپ کیا سمجھتے ہیں، کوئی امید کی کرن آپ کو نظر آتی ہے اس سارے معاملات کے حل کے لیے؟ بالکل آئے گی انشاءاللہ تعالی. ہماری بھی بات کری، ہم نے حکومت کو یہ آفر بھی کر دی ہے کہ ہم 98 میں یہی صورتحال تھی اور ہم نے اس وقت وہ باہر کی کمپنیوں سے جو کہ ٹریڈنگ کمپنی تھی اور سر چین تھینک یو کمپنی سو مچ تھی. فار یور ٹائم. سر پروگرام کا ہمارے وقت ختم ہوتا ہے. سر ناظرین ہم نے کوشش کی کہ اس وقت جو موجودہ صورتحال ہے افغانستان جو سمگل کیے جا رہا ہے بقول یا اس کے مطابق بلومبرگ کے مطابق ہم کوشش کی کہ ہم نے آپ کو مختلف جو ہے ذرائع کے ذریعے آگاہ کریں اس معاملے سے، اور اس وقت جو پاکستان کی معیشت کو درپیش مسائل ہیں اس کا ایک بہت بڑا جو ایک ذریعہ ہے جو اس کو بڑھانے کا، وہ ایک یہ بھی ہے ہمارے زر مبادلہ کے ذخائر ہیں وہ بھی جو ہے وہ دن روزانہ کی بنیاد پر جو وہ کم ہو رہے ہیں. ہماری حکومت کو پالیسی سازی کی ضرورت ہے اور اپنے سفارتی جو اقدامات ہیں ان کو بروئے کار لاتے ہوئے اپنے ارد گرد کے جو ماحول ہے، ارد گرد کے جو ہمارے ہمسائے ممالک ہیں ان کے ساتھ بھی ٹریڈ اور ڈفرینٹ پالیسیز کے ذریعے بہتر کرنے کی ضرورت ہے. ہمارے اگلے پروگرام تک کے لیے ہمیں اجازت دیجیے. اللہ حافظ.